عزیزان طریقت، السلام علیکم۔ حق موجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العلم علمان، علم کی دو اقسام ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی دو اقسام ہیں، العلم علمان۔ آپ نے فرمایا علم ثابت فی القلب فذالک علم نافع، ایک علم وہ ہے جو انسان کے دل سے نکلتا ہے، وہ دل کی زمین سے اگتا ہے، جس کو ہم روحانی علم کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں، تصفیہ قلب کہتے ہیں، تجلی روح کہتے ہیں، تخلیہ سر کہتے ہیں۔ یہ علم، اس علم کی بات ہو رہی ہے کہ جو دل کی زمین سے اگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کے لیے سراسر نافع ہے، اس کے لیے نفع بخش ہے۔ جو روحانی علم ہے وہ انسان کی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے سراسر نفع بخش ہے۔ اور آپ نے پھر آگے فرمایا وَالْعِلْمُ فِي اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ بنی آدم۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرا علم ہے جو زبان کے زمین سے جنم لیتا ہے اور وہ قابل حجت ہے، یعنی وہی دلیل بنتا ہے۔ وہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں، عبادات کے اصول ہیں، وہ انسان کے لیے یوں سمجھے دلیل کے جو بھی آپ پہلو کو لے لیں اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ علم جو ہے حجت ہوتا ہے، اور جو دل کی زمین سے پیدا ہوا وہ حجت نہیں بنتا کبھی بھی، وہ حجت نہیں، اس کو آپ دلیل بنا کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ تو یہ جو علم اللسان ہے اس کو آپ دلیل بنائیں گے، کسی کو سزا دیں گے تو وہ دلیل دیں گے، اس کو کسی کو فتویٰ دیں گے اس کا دلیل دیں گے۔ لیکن جو روحانی علم ہوتا ہے، قلب کی زمین سے پیدا ہوتا ہے، اس کی بنا پر آپ کسی کو جزا سزا نہیں دے سکتے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت فرمایا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود انہوں نے روایت فرمایا ہے۔ تو اس میں حدیث مبارکہ ہے انزل القرآن علی سبعۃ احرف، اس قرآن مجید کو 7 قراتوں پر نازل کیا گیا ہے۔ ظاہر کے علماء نے تو یہ کہا کہ بھئی وہ 7 قراتیں اس طرح پڑھنے، اس طرح پڑھنے، اس طرح پڑھنے کی۔ جو روحانی ہمارے علماء ہیں وہ ہمیں فرماتے ہیں، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ 7 زبانوں پر، 7 قراتوں پر، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں 7 گہرائیاں ہیں، 7 اقسام کا اس کے اندر علم موجود ہے۔ یہ 7 قرات اس کو کہا گیا ہے۔ یہ صرف ظاہری علم نہیں ہے، اس میں روحانی علم ہے، پھر اس کے مراتب ہیں، ان کا علم ہے، یعنی 7 قسم کا اقسام کا علم ہے، پھر ان کے اقسام علیحدہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 2 علوم نصیب ہوئے۔ ایک علم وہ ہے جو میں آپ کو بیان کر کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 22,000 احادیث جو ہے مروی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک علم وہ ہے جو میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں احادیث کریمہ کی صورت میں، اور دوسرا علم یہ ہے کہ اگر میں وہ بیان کروں تو لوگ مجھے جو ہے پتھر ماریں گے۔ اور اس ٹائپ کی حدیث حضور مولا علی، مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا کی زبان اقدس سے بھی آئی ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو 9 علم کے حصے میں نے مولا علی، مولا کائنات علی علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے۔ تو ان سے پھر روحانی سلاسل چلے، سلسلہ قادریہ کے بانی، سلسلہ چشتیہ کے بانی، مطلب یہ کہ ان سے روحانی فیض بھی چلا، ظاہری بھی انہوں نے کام کیا۔ تو یہ سارے اشارات ہمیں
اس طرف لے جاتے ہیں کہ ایک روحانی علم بھی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے، بزرگان دین کے وسیلے سے، ان بزرگان دین کو اکابرین سے، صحابہ کرام سے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ ایک روحانی علم ہے جس کے لیے میں نے 2-4 دلیلیں عرض کر دی، اور منازل السائرین کتاب ابن القیم کی۔ ابن القیم وہ بندہ ہے جو منکرین میں سے ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں روحانی علم نہیں ملا، ان سے تعلق نہیں رکھتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ یہ جو ہے سب سے منکر بندہ یہی ہے، ابن القیم جیسا بندہ منازل السائرین کتاب میں لکھتا ہے کہ جو روحانی علم کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو روحانی علم کے لیے اور بھی کافی دلائل ہیں، آپ روحانی علم سے بدظن کبھی بھی نہ ہوں، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہی سمجھیں اور دل کے حضور سے اس کو اپنائیں۔ بزرگان دین کی صحبت کا حکم ہے، ان کی صحبت کو اختیار کریں، ان سے یہ علم سیکھیں، اپنے اندر سے ہی اس علم کو پیدا کریں۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس روحانی علم سے مشرف فرمائے۔